کے دور میں کہتے ہیں وہ اولیات شاہی کوئی نہیں، اس طرح کے فکرے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب وہ کوئی تو پھر جو اولیاء کو کوئی شے نہیں مانے گا، اس کا مطلب وہ شیطان کو شے مانیں گے، شیطان کو مانیں گے۔ واہ واہ، اس کو مانتے ہیں ڈاکٹر صاحب، اس کو مانتے ہیں، اس کی طاقت کو بھی مانتے ہیں، شیطان کو شے مانیں گے۔ اگر آپ دیہاتوں میں رہتے ہیں تو آپ نے اکثر گلی محلوں میں ایسی آوازیں سنی ہوں گی، منجی پیڑی ٹھکا لو۔ تو جناب بدقسمتی یہ ہے کہ اب مذہب میں بھی، اور جو اپنے آپ کو اہل علم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی ہاتھوں میں چینی ہتھوڑا پکڑا ہوا ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر اعلانیہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں کہ جناب منجی پیڑی ٹھکا لو۔ آپ یہ پہلے شارٹ کلپ دیکھیں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ابھی ڈاکٹر طلعت قادری صاحب نے ارادہ کر لیا ہے کہ منجی پیڑی ٹھکا لو، آج کل وہ 24 نیوز پہ آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے حصے کی خوراک ان کو دیں گے، ہم پہلے بھی دی ہوئی ہے، میمز بن رہی ہیں۔ تو وہ ان سے وہ ایک بابا جی صوفی پوچھتے ہیں کہ جی کچھ لوگ کہتے ہیں بابے تے شاہی کوئی نہیں، تو پھر ڈاکٹر صاحب نے پتا کیا جواب دیا؟ اس کا مطلب ہے کہ پھر شیطان بڑی شے ہے۔ ڈاکٹر طلعت قادری صاحب نے جسٹس ریٹائرڈ نذیر غازی صاحب کے پروگرام میں تصوف اور اہل تصوف کے حق میں 4 گھنٹوں کے دلائل دے کر جو مقدمہ پیش کر دیا ہے، انجینئر کیا اس کے باپ دادا بھی، لکڑ دادا پردادا سارے قبروں سے نکل کے آ جائیں، اور وہ بھی قبروں سے نکل کے آ جائیں جس کی یہ اعلانیہ جو ہے نا وہ وکالت کر رہا ہے مرزا غلام احمد قادیانی، اور اس کے نام نہاد سارے خلفاء بھی قبروں سے نکل کے آ جائیں، اور اس کی آنے والی نسلیں بھی قبروں سے نکل کے آ جائیں۔ تو ڈاکٹر طلعت قادری صاحب نے جس انداز میں یہ مقدمہ پیش کر دیا ہے، یہ پورا ایک انسائکلوپیڈیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ان میں سے کوئی بھی ان کو ریبٹ نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ مرزا جلمی کو ان 4 گھنٹوں کے دلائل کو ریبٹ کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی ایک بھی جملہ نہیں تھا، اور اس نے ایک جملہ اس میں سے پکڑ لیا، جس کا ڈاکٹر طلعت قادری صاحب کا ہرگز مقصود اس سے کہنا نہیں تھا۔ انہوں نے ایک جنرل بات کی تھی کہ بھئی اگر صوفیہ کرام کوئی شے نہیں ہے، یہ بزرگ، یہ اولیاء اللہ، یہ اکابرین جن کی پوری زندگی تحقیق و تصنیف میں گزر گئی، اللہ رب العزت کی بندگی میں گزر گئی، ریاضت و مجاہدہ میں گزر گئی، جنہوں نے اپنی پوری زندگی ریاضت و مجاہدہ کر کے یہ جو نفسانی رذائل و خصائص ہیں ان کو ایلیمینیٹ کر کے جو اللہ رب العزت کی نائبیت اور خلافت کے اہل قرار پائے، اگر وہ شے نہیں ہے تو پھر ڈیفینیٹلی شیطان کو شے ہوگا۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے تو بڑی لاجیکل بات کی اور ایک جملے میں ہی اس کے سارے فتنے کو سم اپ کر دیا، کچل کے رکھ دیا۔ تو اس نے وہی جملہ پکڑا ہے۔ جناب آپ اصولی طور پہ اگر آپ اہل علم ہوتے ہیں تو آپ کو پہلے ڈاکٹر صاحب کے جو 4 گھنٹوں کے دلائل ہیں ان کو ریبٹ کرنا چاہیے تھا، اور ریبٹل کے بعد پھر آپ کو اپنا مقدمہ پیش کرنا چاہیے تھا کہ بھی اصل یہ ہے۔ تو پھر ہم بھی آپ کو جو ہے نا وہ اہل علم میں کوئی تھوڑا سا ویٹیج دے دیتے۔ اور یہ اصول تو تمام مکاتب فکر کے ہاں ایک مسلمہ اصول ہے کہ جو قول جو کسی ولی سے منسوب ہے، کسی بزرگ سے منسوب ہے، کسی سے بھی منسوب ہے، اگر وہ قرآن و حدیث سے متضاد ہے، کنٹراڈکٹ کر رہا ہے، تو اس کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیجیے۔ اتنی سی بات تھی، اس پہ تو کوئی ڈسپیوٹ ہی نہیں ہے۔ اور اس پہ جو ہے نا وہ اتنا بڑا فتنہ کھڑا کرنا اور اتنا بڑا شور شرابہ مچانا جاہلوں کی طرح یہ بنتا ہی نہیں تھا۔ آپ قادیانیوں کے ریسرچ کو آگے بڑھا رہے ہیں، وہ مرزا سینئر کی جو فائنڈنگز ہیں وہ ساری آپ کے ہاتھ میں، وہ بھی پورے برے صغیر میں وہ چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ چیلنج کرتا پھرتا تھا جاہلوں کی طرح، اور کسی سے قابو نہیں آتا تھا، اور پھر پیر مہر علی شاہ صاحب نے اس کی گردن توڑ کے رکھ دی تھی۔ اور آج آپ پیر مہر علی شاہ صاحب کو استغفر اللہ نعوذ باللہ اتنی ولگر اور بازاری زبان استعمال کر رہے ہیں، اور مرزا غلام احمد قادیانی کی وکالت کر رہے ہیں آپ بے شمار ویڈیوز میں کی۔ آپ تو کوئی پردے نہیں رہ گئے جناب، آپ تو اعلانیہ پتہ چل گیا پوری دنیا کو آپ کن کے فرنٹ مین۔ یہ تو آپ اوپن جو ہے نا وہ سیکرٹ ہو چکا ہے، یہ بات چھپی رہ ہی نہیں گئی کہ آپ ایک مشن پر ہیں، ادھر سے یوتھ کو متنفر کر رہے ہیں، اب آپ کی یوتھ مسلمانوں کے بزرگوں کو گالیاں دے رہے ہیں، ان کی میمز بنا رہے ہیں، جیسا کہ اس ویڈیو میں بھی آپ نے کہا ہے کہ وہ ڈاکٹر طلعت قادری صاحب کی پہلے بھی میمز بن رہی ہیں۔ جی آپ عالم ہیں، افسوس عالم سے کہتے ہیں، آپ کو جو عالم کہتے ہیں یہ اہل علم کی توہین ہے، علم کے قریب سے بھی نہیں گزرے آپ، تحقیق اور ریسرچ کے پیرامیٹرز کی ABC بھی نہیں جانتے آپ، تو آپ کس بنیاد پر جناب اہل علم میں گھس گئے؟ آپ تو ایک پڑھیے ہیں، آپ تو اپنی اکیڈمی میں یہ اعتراف کر چکے ہیں کہ قادیانی آپ کو مواد بھیجتے ہیں۔ بڑے بڑے علماء سامنے ہیں، اب وہ لادہ بات ہے کہ دونوں میں سے بھاگا کون تھا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ مجھے جو قادیانیوں نے مواد بھیجا ہے اس میں تو یہ لوگ بھاگے ہیں،
اور پروگرام نہیں ہوا. مجھے جو قادیانیوں نے مواد بھیجا ہے اس میں تو یہ لوگ بھاگے ہیں. اور آپ کے اسٹوڈنٹس جن کے چہرے آپ کیمروں میں دکھا کے فخر کا اظہار کیا کرتے تھے, انہوں نے باہر آ کے سارے پولز کھول دیے کہ قادیانیوں کے وفد اس سے ملنے آتے ہیں. مشہور زمانہ مولانا اماد الاسلام بھائی کے ساتھ ایک دفعہ آپ کیمرے کی طرف دیکھیں, شاہ جی آپ بھی دیکھیں, ہاں ان دونوں کو اکٹھا فریم میں لیں. ایک ٹیم اس کے ساتھ ملنے کے لیے آئی اور آپ اس وقت اس کے ساتھ تھے, اس کے ساتھی تھے, وہاں موجود تھے یا نہیں یہ مجھے نہیں پتا, لیکن آپ ساتھی تھے اس کے. جی جی بالکل صحیح بات ہے. قادیانی آئے تھے فرانس سے, آئی تھنک سو, یا جرمنی سے تھے. آپ پیچھے کو ڈکی چھپی بات رہ گئی ہے, تو ہم تو آپ کو ننگا کریں گے, اور ننگا کرنے کے ساتھ ساتھ جو اپنے عقائد کے میدان میں آپ نے انتہائی غلط انٹرپریٹیشن کر کے یوتھ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے, وہ سارے پوائنٹس ہم ون بائی ون کر کے اس کا ریبٹل لے کے آئیں گے.